بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مترو، یوون، اکھل، نرمل، شفق، بائبل، یہ پانچوں رضائی بھائی بھی تھے اور آپس میں کزن بھی تھے اور بیسٹ فرینڈ بھی تھے۔ نیزا قطر مشن پر جا رہا تھا تو نایاب سخت اضطراب میں تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے کہ نیزا خیریت سے چلا جائے۔ وہ اس وقت 3 لہ پالک بیٹوں کے باپ تھے۔ پانچوں آئے اور نایاب کو رائڈنگ پر لے گئے۔ نایاب بہت سنجیدہ مزاج اور سوبر انسان تھے، ہلہ گلا شور شرابہ پسند نہ کرتے اور فضول گفتگو بھی نہ کرتے۔ نیزا کی وجہ سے شدید اضطراب میں تھے۔ بھائیوں کی خوشی کی خاطر ان کے ساتھ ریس میں حصہ لیا۔ گھوڑا بدک گیا اور وہ گھوڑے سے گر گئے۔ ہڈی بچ گئی مگر گھٹنا پنڈلیاں رگڑ کھانے سے زخمی ہو گئیں۔ پانچوں بھائی ڈرے اور تاج دین قصبے میں مینشن میں چھوڑ گئے۔ منشی جی ارمان علی فوراً آ گئے اور دیکھ بھال کرنے لگے اور میری سے کہا گرم پانی کر کے لا دے۔ مترو، میری پانی گرم کر کے برتن میں لائی۔ محرم سامنے نہیں تھے تو وہ خود ہی پانی دینے روم میں آ گئے۔ نایاب بیڈ پر لیٹے تھے اور ان کے پانچیں گھٹنوں سے اوپر تھے۔ ان کی دونوں پنڈلیاں بغیر کپڑے کے تھیں۔ میری کی نظریں پڑ گئیں، وہ پانی دے کر فوراً باہر نکل گئی اور مترو، اس کا وضو نہیں رہا تھا۔ وہ اسی وقت سین میں کھڑے ہیلی کاپٹر میں بیٹھی اور پونا ہوا ہو گئی اور عشاء ہونے والی تھی کہ وہ پونا جا پہنچی۔ نیزا فجر کے وقت قطر جا رہا تھا۔ میری جا کر بری طرح اس سے لپٹ گئی اور منو اندورا دیا کہ نایاب کی ارریاں پنڈلیاں دے کر اس کی طہارت جاتی رہی۔ میری کندن تھی، نیزا نے اس کی رہی سی تربیت میں کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ ساری زندگی نیزا کے ساتھ اس کے بیڈ پر سوئی تھی مگر وہ ناپاک نہ ہوئی، محفوظ رہی۔ نیزا نے سن کر ہونٹ بھینچ لیے اور اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا، جیسے اپنا کرودھ خود پی رہا ہو۔ اس نے میری کو بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا۔ میری ایک سانس میں پی گئی۔ نیزا نے شملہ فون کیا تو وطن نرائن نے اٹھایا۔ اجول کے ڈیڈ، آپ نے روز کی بری میں جو روز کا ویڈنگ ڈریس بنایا تھا وہ 15 منٹ کے اندر اندر مجھے بھیجیں۔ نیزا بولا، اوکے بھیجتے ہیں۔ وہ ایک دم بولے۔ نیزا وطن نرائن کو انکل کہتا تھا جب سے اجول فوت ہوا۔ اجول کے ڈیڈ کہہ کر بلاتا، مکیش جی کو اجول کے دادا، رادھے شام کو اجول کے پاپا کہہ کر پکارا کرتا۔ نیزا نے بیرا سے کہا کہ میری کا شنگار کر دو۔ اجول کی وائف اجول کی وفات کے چند ماہ بعد فوت ہو گئی تھی۔ ویرا نے اپنی 10 سالہ بیٹی نوفرتیت کے ساتھ مل کر میری کا ہار شنگار کیا۔ وطن نرائن نے سندل کے ہاتھ سوٹ کیس بھیج دیا تھا جس میں میری کا ویڈنگ ڈریس اور بری کا گولڈ شوز جوں کا توں پیک تھے۔ مترو، میری کا سارا سامان برت لیا گیا تھا۔ ویڈنگ سوٹ کیس کشن نے لا کر میں رکھوا دیا تھا۔ نیزا نے سوٹ کیس کھولا اور ویڈنگ ڈریس نکالا۔ ریڈ کلر کا جوڑا جڑائی لیے تھا اور بھاری گولڈ تھا۔ نیزا پتھر بنا تھا، اس نے جوڑا ویرا کو دیا۔ میری کو دلہن بنا دیا گیا۔ نیزا نے میری کو ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ نیزا میری نے مل کر عشاء پڑھی تو نیزا اسے لیے تاج دین قصبے لے آیا۔ وطن نرائن نے کشن کو انفارم کر دیا تھا کہ نیزا نے جوڑا منگوایا ہے تو کشن نے فوراً سوٹ کیس بھیجنے کا کہہ کر منشی جی کو فون کر کے تینوں بچوں کو ہمراہ لے جانے اور مینشن فوراً خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ منشی جی فوراً محرم، انال اور کنال کو لے کر چلے گئے تھے۔ نایاب مینشن میں اکیلے تھے کہ نیزا کے ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا۔ نایاب بری طرح چونکے اور فوراً باہر آئے تو نیزا میری کو سنبھالے اتر آیا۔ نایاب بت بنے دونوں کو دیکھتے تھے۔ میری دلہن بنی تھی، اس کا گھونگھٹ نیچے تھا مگر نایاب پہچان گئے کہ میری ہے۔ نیزا اسے لیے روم میں آیا، صوفے پر بٹھایا اور اپنی بغل میں دابی سفید لٹھے کی بنی چادر بیڈ پر بچھا دی اور اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور منہ دکھائی کی رقم اس کی گود میں رکھی۔ دونوں کی نظریں چار ہوئی۔ میری بھی پتھر بنی تھی اور جیسے سکتے میں تھی۔ اس کے کمار سے مینشن مہکنے لگ گیا تھا۔ وہ 5 سالوں سے نکاح میں ہونے کے باوجود کنواری تھی۔ روز میری جان، تمہارے کمار پر سلامتی ہو، تمہارے کمار کی ہیبت پر سلامتی ہو۔ تم جانتی ہو نا، اجول کو مرے 4 سال ہو گئے اور میں نے 4 سالوں سے سفید رنگ اس کے سوگ میں اوڑھ لیا کہ وردی بھی میں تن سے نہ لگائی، اور میں نے 4 سال پہلے اس کی قبر پر قسم کھائی تھی کہ میں اپنا سفید لباس روز کے بکارت کے لہو سے ہی رنگوں کا۔ بکارت کا لہو ناپاک ہوتا ہے مگر روز کے ولی کے لیے بکارت کا لہو طہارت کا سمبل ہے۔ تم پر میری ویرا نوفرتیت، تری بیلا کمل قربان ہو۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ مجھے تمہارے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں میری کے چہرے کو لے کر دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کی اور ہٹ گیا۔ نایاب بت بنے بیڈ کے پاس کھڑے دیکھتے تھے۔ نیزا پلٹا اور جھک کر ان کے دونوں پیروں کو ہاتھ لگایا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ سفید لباس میں تھا اور اس کے چہرے پر سوگ چھایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر 4 سالوں سے اجول کی موت کا سوگ چھایا ہوا تھا، جیسے وہ 4 سالوں سے سوگ میں ہو، اور بولا، سر نایاب، میں فجر پڑھ کے قطر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ ابھی 10 بج رہے ہیں، فجر ہونے میں 7 گھنٹے ہیں اور یہ بہت ٹائم ہے کسی کام کو انجام دینے کارن
روز میری کے کمار ان 7 گھنٹوں میں اتر جانے چاہیے، ورنہ مجھے قسم ہے خدا کی اس ذات کی جو صورتیں بناتا ہے اور شاکار بنا کے مٹا ڈالتا ہے، میں سورج نکلنے سے پہلے روز کی طلاق لے لوں گا اور روز سے خود نکاح کر کے اسی بستر پر اور اسی چادر پر روز کے کمار نہ اتارے تو مجھے کھرا رتن نہ کہیے گا۔ بے شک کہہ دیجیے گا کہ رانیہ راؤ نے زنا کیا تھا تو نزا کشن تو پیدا ہوا۔ نزا اتنا کہہ کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھا اور پونا آ گیا اور گھر میں لگے آم کے درخت تلے رکھی بان کی چرپائی پر لیٹ گیا۔ مترو، جب نوفرتیت پیدا ہوئی تو ویرا کے گارڈین معاویہ نے آ کر گھر میں آم کا پودا لگایا اور ساتھ بان کی چرپائی رکھی۔ آج 10 سال بعد آم کا تناور درخت بن گیا تھا۔ نزا اور گھر کے افراد اس پر لیٹے رہتے، بغیر بستر، بغیر تکیے کے۔ نزا وقتاً فوقتاً بان کی مرمت اور چرپائی کی مرمت کر دیا کرتا تھا۔ نایاب بری طرح گھبرایا اور رادھے شیام کو فون کر کے ساری بات بتائی تو مترو آدھے گھنٹے کے اندر اندر وتن نارائن، ڈیوی، ریورس، کشن اور جلیان اور نندا جی آ گئے تھے۔ سندل انہیں ہیلی کاپٹر سے اتار کر چلے گئے۔ نایاب وتن نارائن سے لپٹ گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ نندا جی نے روم کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ میری بیڈ پر بالکل پتھر بنی بیٹھی تھی اور ساکت تھی۔ کشن نے بڑھ کر نایاب کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور تھپڑ مار مار کے گال سرخ کر دیا اور قہر آلود لہجے میں بولا، آپ نامرد تو نہیں ہیں کہ میری سے صحبت نہ کر سکیں؟ پھر میری مری ہوئی رانیہ کو کیوں گالی دلوانے پر تلے ہیں؟ اگر میری رانیہ کو گالی دی گئی تو میں نارائن خاندان کا نشان بھی مٹا دوں گا کہ رکشا کارن گھر میں لٹی گھر کی عزت خود کھا جاتا ہے۔ مترو وتن نارائن نے یہ سنا، کمر پر بندھا کوڑا کھول لیا اور نایاب کو مار مار کر ادھموا کر دیا اور ان کا میری سے ملاپ کروا دیا گیا۔ نزا کشن چرپائی پر لیٹا تھا کہ مترو بکارت پھٹا تو نزا کا سفید بے داغ لباس سرخ خون کے چھینٹوں سے لتھڑ گیا، ایسے لگا اس پر لہو سے بھری بالٹی ڈال دی گئی ہو۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا اور انگلی پر لہو لگا کر چکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ روز میری، تمہارے کمار اترنے پر سلامتی ہو، کمار کے تکمیل پا جانے پر سلامتی ہو۔ میں سر نایاب سے راضی ہوا، میرا رب ان سے راضی ہوا۔ وہ قطر کی طرف اسی لباس میں پرواز کر گیا۔